ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ 7 سمندر پار کیوں نہ وہاں سے جناب علی آپ کے پاس نہ آئے تو پھر کہنا، آپ ڈائریکٹ جناب علی یہ وظیفہ دل پر ہی اثر نہ کرے تو پھر کہنا۔ انتہا درجہ مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے جو میں آپ دوستوں کے نظر کرنے لگا، ایک مرتبہ اس طریقے سے کر کے دیکھیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر تڑپتا بندہ آپ کے پاس نہ آئے تو لگاتار اسی وقت اسی ٹائم پر کرنا ہے انشاءاللہ العزیز، پھر اس کا کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ محبت کا ایک خاص قسم کا وظیفہ ہے۔ دوستو ہر وظیفے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں اور اس وظیفے کی بھی کچھ شرائط ہیں، اور اس سے پہلے میں ایک عرض کرتا چلوں کہ آج میں نے ایک کمنٹ میں پڑھا کہ کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ یہ پابندی نہ لگایا کریں کہ جائز محبت جائز کام۔ دوستو جائز کام کی ہی پابندی لگائی جاتی ہے مسلمانوں کے لیے، جائز کام کے لیے ہی ہمیشہ وظائف کیے جاتے ہیں، اور آج کے وظیفے کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ ہمیشہ جائز کام کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور ناجائز کے لیے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو نماز کی پابندی کیا کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو بھی گناہ ہوتے ہیں مولا کریم معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی اور پھر ظہر کی نماز کا انتظار کیا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز اس نے رب کی رضا کے لیے ادا کی، تو صبح اور ظہر کے درمیان جو بھی صغیرہ گناہ ہے مولا کریم معاف فرما دے گا۔ اسی طرح نماز ظہر سے عصر تک کا یہی معاملہ، اور عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، اور عشاء سے صبح تک۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رب کی رضا کے لیے صدق نیت سے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو مولا کریم ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان ہونے والے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ دوستو گناہوں سے توبہ لازمی کیا کریں، انسان بتقاضۂ بشریت انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر گناہوں سے توبہ کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار جب رب کے ساتھ دوستی آ جائے گی تو پھر دنیا کی کیا چیز ہے جو آپ کو نہیں ملے گی۔ قرآن کریم میں فرمایا نا واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صاف ستھرا رہنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو اللہ دوست بناتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرو، کوشش کریں کہ توبہ نصوحہ کریں، ایسی توبہ کہ اس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے توبہ نصوحہ کی مولا کریم اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، مولا کریم اس کے دل کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے، مولا کریم اس کے دل کے بوجھ کو جناب ہلکا فرما دیتا ہے، دل کا سکون عطا فرماتا ہے۔ وہ انسان جو اپنے رب سے مانگتا ہے مولا کریم عطا فرما دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار توبہ نصوحہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار قرآن کریم کے ساتھ یاری لگایا کریں، وقتاً فوقتاً جو بھی ٹائم ملے قرآن کی تلاوت کیا کریں،
کچھ دوست اب آپ پوچھتے ہیں کہ ہم صبح کے ٹائم اگر نہیں کر سکتے یار عصر کے بعد کر لیا کریں، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کسی وقت بھی جب ٹائم ملے تو قرآن کریم کی تلاوت لازمی کیا کریں، انشاءاللہ مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا اور دل کی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اور کوشش کیا کریں کہ وقتاً فوقتاً صدقہ کر لیا کریں، کہیں غریب یتیم مسکین ہیں ان پر خرچ کیا کریں، اپنے پڑوس پر خیال کیا کریں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ دوستو کوشش فرمایا کریں یار، اپنوں سے زیادہ دور، ٹھیک ہے اپنے ہی ہوتے ہیں جو جناب علی دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، وہ فراز کہتے ہیں نا اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل پہ وار کرتے ہیں فراز، غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پہ دکھتا ہے، ایسے ہے اپنے ہی ہوتے ہیں جو وار کرتے ہیں۔ لیکن کوشش یار معاف کرنا سیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے نا وہ سب سے جناب علی طاقتور انسان بن جاتا ہے، کیونکہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ تم اس سے نہ ڈرو کہ جو کہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا، بلکہ اس سے ڈرو کہ جو کہتا ہے نا یار یہ معاملات میں اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، اللہ جانے اور تمہارا معاملہ جانے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ شخص بڑا طاقت والا شخص ہے۔ کوشش فرمائیں یار، ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ 7 سمندر پار کیوں نہ وہاں سے جناب علی آپ کے پاس نہ آئے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ یہ انتہا درجہ مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے جو میں آپ دوستوں کے نظر کرنے لگا ہوں، یہ انتہا درجہ کا کمال اسم اعظم ہے۔ اور وہ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز چاشت کے وقت یا پھر نصف و نہار کے وقت، یہ 2 ٹائم ہے۔ نصف و نہار جناب علی دوپہر کے وقت جب بالکل سورج سر کے برابر ہوتا ہے۔ اب یہ اندازہ کیسے آپ لگائیں گے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ تم ایک لکڑ سیدھی کھڑی کر دو زمین کے اندر، جب اس زمین لکڑ کا سایہ بالکل اس کے پاؤں کے نیچے آ جائے نا وہ اس وقت نصف نہار کا ٹائم ہوگا۔ آپ اس وقت اس وظیفے کو کریں یا پھر چاشت اشراق کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کر کے مصلی رسول پہ جائیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات کے پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات کے پڑھ کر پھر 41 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 786 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور پھر 313 مرتبہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا بدوح، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا بدوح، 313 مرتبہ اس کو پڑھ کر پھر جناب علی 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور اس شخص کا تصور ذہن میں رکھ لینا، اگر آپ کے پاس پکچر ہے، تصویر ہے، تصویر کو سامنے رکھ کر صرف دل پر ہی پھونک، میں کہتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ جناب علی یہ وظیفہ دل پر ہی اثر نہ کرے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز ایک مرتبہ اس طریقے سے کر کے دیکھیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر تڑپتا بندہ آپ کے پاس نہ آئے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ مکمل کر کے پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور اسی طریقے سے 3 دن لگاتار اسی وقت اسی ٹائم پر کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ پھر اس کا کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔